دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کے جناح میڈیکل کمپلیکس کو عالمی معیار کے ٹرشری ہسپتال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم کل سے برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے پاک فوج کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 44 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جناح میڈیکل کمپلیکس کو عالمی معیار کے مطابق ٹرشری کیئر کا ہسپتال بنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ کمپلیکس کی ڈیجیٹائزیشن اور اس میں مصنوعی ذہانت کا اطلاق کیا جائے۔ اجلاس میں چینی کمپنی ہانگ کانگ آہوا کی جانب سے تیار کردہ کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کمپنی کا پاکستان کے ہسپتال کے لیے عالمی معیار کا کانسیپٹ ڈیزائن بغیر کسی معاوضے کے بنانا پاک چین دوستی اور عوامی روابط کی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کمپنی کے اس تحفے کو حکومت، پاکستانی عوام اور اس ہسپتال سے شفا یاب ہونے والے افراد ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ کانسیپٹ ڈیزائن میں مستقبل میں کسی بھی وبا کے حوالے سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ منصوبے میں ماحول کے تحفظ، پانی کی بچت اور وسائل کی بہتر استعمال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ شہباز شریف نے ڈیزائن میں شمسی توانائی، قدرتی روشنی کے بہتر استعمال، پانی کی ری سائیکلنگ اور ماحول کو سرسبز رکھنے کے لیے اقدامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس کے نظام کو اسلام آباد کے دیگر ہسپتالوں سے ڈیجیٹل طریقے سے منسلک کرنے کے حوالے سے بھی ہدایت کی۔ انہوں نے حکام کو جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے تمام تر اقدامات معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کل سے برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ اپنے دورے میں لندن میں اپنے برطانوی ہم منصب اینجلا رائنر، پاکستان کے لیے پارلیمانی نائب وزیر خارجہ ہامش فلکون اور دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شرلی ایرکوک بوٹیو سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے آزمائشی منصوبے کا بھی افتتاح کریں گے۔ اسحاق ڈار اس دوران برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان، کشمیری رہنماؤں اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد فراہم کرنے اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے تمام دستیاب وسائل بروہ کار لا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے، مسلح افواج اور مقامی انتظامیہ متاثرہ افراد تک پہنچنے اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے خیبر پختونخوا اور ملک کے شمالی علاقوں میں حالیہ سیلابی ریلوں کے باعث ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان اور تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت متاثرہ علاقوں کے طویل مدتی بحالی کے لیے اقدامات کرے گی۔ نائب وزیر اعظم نے اندرون اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جاری امدادی کارروائیوں میں ہر ممکن کردار ادا کریں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ اس سلسلے میں اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے۔ پاک فوج نے اپنا ایک دن کا راشن جو تقریباً 600 ٹن سے زیادہ بنتا
کیا ہے، صوبے کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا ہے۔ آرمی چیف نے کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایت جاری کی ہیں کہ پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے اور جہاں ضروری ہو عارضی پل قائم کیے جائیں۔ آرمی کے 9 یونٹ کی سوراخ رساں کتوں کے یونٹ کو بھی تلاش اور بچاؤ کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آرمی کی خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی آرمی چیف کی ہدایت پر تعینات کر دی گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنا کا قومی ادارہ بھی شدید بارشوں، سیلاب، مٹی کے تودے اور آسمانی گرنے سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے صوبائی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ NDMA متاثرہ اضلاع میں بچاؤ کی کوششوں کے لیے PDMA کو امدادی سامان اور آپریشنل تعاون کی بروقت فراہمی یقینی بنا رہا ہے۔ متاثرہ اضلاع میں PDMA، پاک فوج، ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1112 اور مقامی رضاکاروں کی جانب سے بچاؤ اور امداد کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی موجودہ قیمت برقرار رہے گی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 8 روپے 20 پیسے کی کمی کے بعد 162 روپے 37 پیسے فی لیٹر، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے کی کمی کے بعد اس کی فی لیٹر نئی قیمت 178 روپے 27 پیسے مقرر کی گئی ہیں۔ نئی قیمتیں 8 سے نافذ العمل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے درمیان رات الاسکا میں روس اور یوکرین کے تنازع پر ملاقات ہوئی۔ بعد میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کو انتہائی تعمیری قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے کئی نکات پر اتفاق کیا، تاہم ابھی کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے آمادہ ہے، تاہم اس سلسلے میں کسی بھی دیرپا معاہدے کے لیے یوکرین میں لڑائی کی بنیادی وجوہات کو دور کیا جانا چاہیے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں امداد کی منتظر 16 افراد سمیت مزید 44 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 61,800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں غذائی قلت 21.5% تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر 5 میں سے کم ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔